نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنا مقصود نہیں، بالاختصار ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ آج رمضان المبارک کی 21ویں رات ہے۔ 20 راتیں ہم گزار چکے، مجھ سمیت ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے جو عبادت کی ہے کتنی کی ہے، کیسے کی ہے، آیا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا، ہر ایک کو اپنی عبادت کا پتہ ہے۔ اللہ رب العزت سے پھر بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری ان عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ کمزور ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول و منظور فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ تو آج کی رات کی مناسبت سے کہ 21ویں طاق رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کے لیے، اس کے چاہنے کے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر شد میدرہ وایقظ اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری 10 راتیں شروع ہوتی یا آخری 10 ایام شروع ہوتے، شد میدرہ، کہ اپنی کمر کو کمر بستہ کر لیتے تھے، تہبند باندھ لیتے تھے، مضبوط اپنے آپ کو کر لیتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے کہ اب تو دن ہی تھوڑے رہ گئے، راتیں ہی تھوڑی رہ گئی ہیں، ان کو جگاتے تھے کہ آؤ اللہ کے سامنے کوئی دعائیں کر لو، تلاوت کر لو، عبادت کر لو، نوافل پڑھ لو، تو جگایا کرتے تھے۔ تو آگے یہ جو راتیں ہیں یہ جاگنے کی راتیں، انہی میں وہ رات آنے والی ہے جس میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ جو قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے، یہ میری اور آپ کی رہنمائی کرنے والی اس پوری کتاب کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل کیا۔ آغاز بھی رمضان میں ہوا، اور بعض اہل علم کے ہاں کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ بھیجا گیا تھا قرآن مجید، تو یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ پھر لیلۃ القدر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے، بدلتی رہتی، کبھی 21ویں ہو جاتی ہے، 23ویں ہوں جاتی ہے، 25ویں، 27ویں، 29ویں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کوئی ایک رات ہے، لیکن یہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ آج کی رات جو ہے 21ویں یہی لیلۃ القدر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو تو 23ویں ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری 10 راتیں جاگا کرتے تھے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ یہ جو مہمان مہینہ ہے ہمارے پاس جو آیا ہوا ہے، اس کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی 20 جو راتیں گزر گئی ہیں یا 20 دن جو گزر گئی ہیں، میں اور آپ اس میں کچھ نہیں کر سکے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہیں اور ہم نے روزے رکھ رہے ہیں، اٹھ کے سحری کرتے ہیں، ہم افطاری کرتے ہیں، دوست و احباب کو افطاری کرواتے ہیں، مساجد میں افطاری کرواتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں محدثین، صحابہ اکرام
صحابیات امہات المومنین اہتمام کے ساتھ اس کی راتوں کو جاگتے تھے اور اس کی عبادت اللہ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ 10 دن جو باقی ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ہمیں کچھ کر لینا چاہیے، وگرنہ یہ ہوگا 29 یا 30 کو اگر چاند طلوع ہو گیا عید کا، پھر میں اور آپ آپس میں بیٹھ کے سوچیں گے کہ اس رمضان میں نا ہم کچھ نہیں کر سکے یار، اگلا رمضان آئے گا نا تو ہم نے بہت دل جمی سے عبادت کرنی ہے۔ تو پتہ نہیں اس طرح کتنے رمضان میں نے گزار دیے لیکن ہم سے کچھ ہوا نہیں۔ اس لیے موقع ہے، اس کو ضائع نہ جانے دیں، خود جاگیں، اپنے اہل و عیال کو جگائیں۔ نیند آتی ہے، انسان ہے، سونا بھی ہے، پابندی نہیں ہے، سو جائیں، الارم لگا رہے کہ میں نے رات کو پھر اٹھنا ہے، گھر والوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، بچیوں کو بتائیں کہ مجھے نیند آ جائے، گھنٹے کے بعد مجھے اٹھا دیں، آدھے گھنٹے کے بعد مجھے اٹھا دیں، اٹھ کے اپنے رب کو یاد کریں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بس نوافل ہی پڑھتے جائیں۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوتاہی ہے، میں نہیں زیادہ دیر کھڑا ہو سکتا، تو اسلام نے آسانی کی ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ جائے، وہ زمین پہ بیٹھ جائے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لے، یہ خالی ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دے اور اللہ کو اتنا راضی کرے کہ اللہ میں نے بھرے ہوئے لینے، اللہ مجھے نہیں مانگنا آتا، تجھے تو پتہ نا مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے وہ سب کچھ ہی دے دے، تجھے پتہ ہے کہ میری کون کون سی ضروریات ہیں، تجھے پتہ ہے میرے بیوی بچوں کی کون کون سی ضروریات ہیں، مجھے نہیں مانگنی آتی میرے مالک، میں صرف تیری توصیف بیان کروں گا، تجھے عطا کرنے والا کہوں گا، تجھے غفور کہوں گا، تجھے جبار کہوں گا، تجھے صبور کہوں گا۔ اللہ تیرے بڑے نام ہیں، تو مالک الملک ہے، تو تل ملک کا منتشا ہے، اللہ تو جو چاہتا ہے دے سکتا ہے، لیکن تجھے پتہ ہے کہ میری ضروریات کیا ہیں، تو مجھے ساری کی ساری ضرورتیں پوری کرتے میری۔ پھر دیکھیں جی بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن بزرگوں سے پوچھیں ان کے والدین کدھر ہیں، ان کے کتنے بہن بھائی ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے عزیز و قارب ہیں جو ان کی زندگی میں موجود تھے، اب کدھر ہیں، من و مٹی تلے دب چکے ہیں۔ کیا ان کا حق نہیں ہے ہمارے اوپر؟ ماں باپ کا حق نہیں ہے؟ ہم ان راتوں میں انہیں یاد کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتے ہیں، وہ قبروں میں موجود ہیں، رمضان تو چل رہا ہے، وہ تو قبروں میں موجود ہیں، لیکن ہم انہی ہاتھوں کو اٹھا کے ان کے نام لے لے کے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میرے والد تیرے پاس آ چکے، میری ماں تیرے پاس آ چکی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو میرے والدین کو معاف کر دے، اللہ میری بہنیں، میرے بھائی، میرے عزیز، میری بھتیجیاں، میرے بھتیجے، میرا فلاں دوست، نام لے لے کے جنہوں نے زندگی میں ہمیں کہا تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھو گے، تو ہم نے یہ وعدے کیے تھے کہ ضرور امی جان ابو جی ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، بھولے ہوئے، آج ان کے نام لے لے کے اپنے رب سے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تمہاری ان عزیز و کاروں کو معاف فرما دے، ان کی کوتاہیاں معاف فرما دے۔ پھر رزق کے متلاشی ہیں، ہم بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، وسائل رزق کے تلاش کرتے ہیں، معیشت کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، اپنے وطن کے لیے کہ یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جس کی ہم سے حفاظت نہیں ہو سکی، تو اپنے اس وطن کے لیے، وطن میں بسنے والوں کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہر روز اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ آتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو رمضان کی راتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ہر روز اللہ رب العزت جہنم سے اہل ایمان کو آزادی دے دیتے ہیں کہ اب جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اگر پتہ نہیں میرے بارے میں اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے، تو میں اپنے رب سے یہ دعا نہیں کر سکتا، اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے، جہنم سے ہمیشہ ہمیش کے لیے نجات دے دے۔ پھر بس اوقات انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے انسان سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کوتاہیوں کو یاد کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، اللہ تب بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے رب کے سامنے بندہ کھڑا ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے بھی دعائیں کر لے، کیونکہ قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو نیک بندے ہیں وہ کیا ہیں، وہ پہلوؤں کے بل
وہ بیٹھ کر، وہ چلتے پھرتے مجھے یاد کرتے ہیں۔ نہیں اگر بندے کے پاس زیادہ ٹائم بیٹھنے کا تو بندہ لیٹ کے بھی اپنے رب کو یاد کرے تو یہ رب بندے کی ان اداؤں کو پسند کرتے ہوئے معاف کر دیتا ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ کہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیہاتی آدمی، سودا سا بندہ تھا۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ علمنی الخیر، علمنی الخیر اقولہ، مجھے کوئی خیر کے کلمات سکھا دیں جن کو میں ادا کروں۔ یہ الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے اور آپ نے گننے ہیں، کیونکہ اس نے گنے تھے اور اس نے گنوائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے تھے، اس نے گنے، ہم نے بھی یاد کرنے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی خیر کے کلمات سکھا دیں جن کو میں پڑھ لیا کروں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے اسے کلمے گنوائے، آپ نے فرمایا الحمدللہ، کیا کہا؟ فرمایا الحمدللہ، نہ پہلے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کتنے کلمے سکھائے آپ نے؟ 4۔ فرمایا الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے نا پڑھ لیا کر۔ بڑا خوش ہوا، 4 کلمے۔ اب وہ آپ کی مجلس میں موجود ہے، کہنے لگا سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ الفاظ دہرا کے نا تسلی کر کے نکل گیا۔ جب آگے گیا نا تھوڑا سا گیا تو واپس آ گیا، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کلمات سکھائے ہیں، ھذا للہ، ھذہ للہ، یہ کلمے کس کے لیے ہیں؟ یہ تو اللہ کے لیے ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ معبود ہی کوئی نہیں ہے، واللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلمے تو اللہ کے لیے ہیں، تو میرے لیے کیا ہے؟ وما لی، میرے لیے کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو سارے تعریفی کلمات اللہ کے لیے، میرے لیے ان میں کیا ہے؟ تو آپ نے پھر کلمات سکھائے، فرمایا تو آگے یہ کہہ لیا کر، کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی۔ 4 کلمات یہ سکھائے۔ کتنے؟ 4۔ صحیح مسلم میں 4 ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ جبکہ سنن امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں 3 نقل کیے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میرے اپنے صحابی کو، بدو کو کہا، دیہاتی کو کہا، جب تو کہے گا نا سبحان اللہ تو اللہ کیا کہے گا؟ صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ جب تو کہے گا الحمدللہ، اللہ کیا کہے گا؟ صدقتا، اور میرے بندے تو نے بالکل سچ کہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ تو اللہ رب العزت کیا کہے گا؟ صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ اور جب تو کہے گا واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ اور جب تو یہ پڑھے گا اللہم اغفر لی تو اللہ کیا کہے گا؟ قد فعلت، اے میرے بندے میں نے یہ کر دیا۔ کیا معنی ہے؟ اللہم اغفر لی کہا تجھے میں نے معاف کر دیا ہے۔ آگے جب تو یہ کہے گا ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ میرے اوپر رحم فرما دے، قد فعلت، اللہ کہے گا بندے میں نے کر دیا، رحم کر دیا۔ جب تو کہے گا نا وردکنی، مجھے رزق دے دے، اللہ کہے گا قد فعلت، میں نے تمہیں رزق دے دیا۔ اب کتنے کلمے ہو گئے ٹوٹل؟ 4 اور 3 7۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس بندے نے پھر اس طرح کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔
اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی، 7 کلمے. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ 7 کلمے میں چھوڑوں گا نہیں. یہ کہہ کے وہ چلا گیا کہ یہ 7 کلمے میں اور آپ نہیں یاد کر سکتے کہ اللہ کی تصدیق ہے. اللہ تصدیق کر رہا ہے کہ میرے بندے تو نے صحیح کہا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ایسے کر دیا، میں نے ایسے کر دیا، میں نے ایسے کر دیا. معیشت کے لیے بہترین دعا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، خواتین کو بھی، مسلمان بیٹے بیٹیوں کو، اہل و عیال کو، بچوں کو، بڑوں کو، یہ جو آخری 10 راتیں اور 10 دن رہ گئی ہیں اس میں اپنے رب سے کچھ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. بارک اللہ فیکم.